سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے۔ جب ہم جیسا مسلمان آیت نمبر 8 اور 9 پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہ تو میں مہاجر ہوں اور نہ ہی میں انصاری ہوں، تو پھر میں کون ہوں اور میرے اسلام اور ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مسلمان کو بھی جو ہے وہ مہاجر اور انصاری صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ شامل فرما رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کے لیے بھی ایک آیت ہے اور ان کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم نے آیت نمبر 8 میں دیکھا کہ مہاجر صحابہ کی باقاعدہ صفات بیان کی گئی ہیں، 9 آیت میں جو ہے انصاری صحابہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو آیت نمبر 10 میں قیامت تک آنے والے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مہاجر صحابہ جیسی قربانیاں دے رہے ہیں یا وہ انصاری صحابہ جیسی سخاوت کر رہے ہیں؟ تو بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اس میں صرف قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، جو ان سے پہلے مسلمان چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے دل ہر قسم کے بخل، بغض اور کینے سے پاک دل ہیں۔ تو گویا کہ ہم سے مہاجر صحابہ جیسی قربانیاں نہیں مانگی گئیں، انصاری صحابہ جیسا اثار بھی نہیں مانگا گیا۔ ہمیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ دعائیں کرتے رہو اور اپنا دل صاف رکھو۔ اور گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، کیونکہ ہجرت جس وقت میں صحابہ کرام نے کی، اس جیسی ہجرت تو اب قیامت تک دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے، اور انصاریوں نے جو سخاوت دکھا دی وہ سخاوت اب قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جو ہجرت صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، وہ ہجرت ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور جو انصاریوں نے سخاوت نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کے ساتھ دکھائی، ہم وہ نبی و صحابہ کہاں سے لے کر آئیں گے جن کے ساتھ ہم یہ سخاوت کر سکیں؟ لہٰذا ہم ایک کمزور مسلمان تھے، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ معاملہ بھی آسانی والا رکھا کہ تم صرف دعائیں تو کر سکتے ہو، اپنے دل کو صاف تو رکھ سکتے ہو۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ امت کے حق پر ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ امت صحابہ کرام سے محبت کرے اور ان کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہو، کیونکہ ان 3 آیات میں 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، یا مہاجرین ہیں، یا انصار ہیں، یا پھر باقی امت ہے۔ لہٰذا مہاجرین اور انصار کون ہیں؟ سبقونا، جو ہم سے پہلے چلے گئے، وہ یہی صحابہ کرام ہیں۔ جب تک آنے والے مسلمان کے دل میں صحابہ کرام کا مقام نہیں ہوگا، ان کی محبت نہیں ہوگی، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آج کے دور کا انسان جب مشاجرات صحابہ کے بارے میں، جو ان کے آپس میں جنگیں ہوئیں یا جو بھی معاملات ہوئے ان کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ اس آیت مبارکہ کو سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، صحابہ کرام کے درمیان میں بھی کیا ہونے والا ہے، مگر اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ دیا، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں تو پھر میں اور آپ تو ہوتے ہی کوئی نہیں ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہم سے پہلے جو چلے گئے ان کی عزت اور احترام ہمارے دلوں میں ہونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس معاملے میں بڑا سخت موقف رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو کہ جو تم میں سے زیادہ برا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو گویا کہ بات کرنے والا زیادہ برا ہوگا یا جن کے بارے میں بات کی جا رہی نعوذ باللہ وہ برے ہوں گے، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ مہاجر صحابہ کی بھی تعریف فرما رہے ہیں اور انصاری صحابہ کی، اور صحابہ کرام انہی 2 جگہوں سے تھے، اگرچہ کچھ صحابہ کرام باہر سے بھی تھے مگر وہ شامل تو انہی کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی کمی کا تذکرہ کریں؟ لہٰذا جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں، وہاں ہمیں صحابہ کی محبت کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ اور مسلمان کے دل میں ہر دوسرے مسلمان کے لیے محبت اور پیار کا ہونا یہ ایک لازمی ایمان کا جز ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کسی کا غل نہ رکھنا۔ یہ لفظ غل جو آیا ہے وہ حسین کرام فرماتے ہیں کہ شدت کی پیاس اور حرارت کو بھی غل کہا جاتا ہے، اور غل کا دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے حسد، دھوکے اور نفرت کا ہونا۔ اور مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ غل ایک احساس سے زیادہ عملی طور پر کیا جانے والا کام ہے۔ لہٰذا کسی سے ایسی نفرت ہونا کہ وہ نفرت برداشت نہ ہو رہی ہو، اور ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی انسان کو دیکھ کے انسان کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے اور اس کا مزاج جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب اس قسم کا معاملہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے شدید غل موجود ہے۔ اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا کہ میرے دل میں کسی کی نفرت ہو، اور میرے دل میں کسی کی اتنی نفرت ہو کہ جب میں اس کو دیکھوں تو میرا مزاج، میرا چہرہ، میرا
عمل جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو میری دل کو کسی مسلمان کی نفرت سے گندہ نہ کرنا۔ جب ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور اپنے دلوں میں جھانکتے ہیں تو ہمارے دل میں کسی ایک انسان کیا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کے بارے میں ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں غل موجود ہوتا ہے۔ تو کسی ایک مسلمان سے نہیں ہم نے اپنے دل کو گندہ کیا ہوا، بلکہ بہت سارے مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کو گندہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ایمان والا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو کسی مسلمان کی نفرت کی وجہ سے گندہ نہ کرے۔ پھر غل کا ایک تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ معنی ہے کہ بلا جواز کسی کا دفاع کرنا، کسی کو اتنا اچھا سمجھنا کہ اس میں کوئی کمی ہی نہیں ہو، ایسے کسی کے لیے سوچنا، سمجھنا اور جذبات رکھنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جب وہ کسی میں کوئی اچھائی دیکھتا ہے فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے۔ مجھے یہ بات ماننی پڑے گی کہ سامنے والا میرے سے زیادہ قابل ہے، زیادہ اچھا انسان ہے، اس کو اللہ پاک نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ قابلیت اور زیادہ صلاحیت دی ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک معنی ہے کہ کسی مسلمان کا کسی مسلمان کے معاملے میں اس طرح سے دفاع کرنا۔ اور بالکل اس کی دوسری سائڈ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان بہن یا بھائی میں کوئی کمی دیکھیں، اس کی کوئی خامی دیکھیں، تو اتنا حوصلہ ہو کہ ہم اس کی کمی کو اس کے منہ کے اوپر بتا سکیں کہ مجھے آپ کی اس بات سے اعتراض ہے، آپ کی شخصیت میں یہ کمی ہے، میرے دل میں آپ کے بارے میں یہ خیال آ رہا تھا۔ لہٰذا بیک وقت دو ایٹیٹیوڈ کا ہونا کہ ہم سامنے والے کے اندر خوبی دیکھیں تو اس کو مانیں کہ واقعی اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ سامنے والا ہم سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات ہمارے اندر منافقت ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کی کوئی کمی دیکھتے ہیں تو پیچھے بات کر دیں گے مگر اس کے منہ پہ ہمدردی کے طور پہ اس کو نہیں بتائیں گے۔ تو گویا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مالک اللہ میرے دل میں کسی کا ایسا غل نہ رکھنا کہ میں کسی کی خوبی کو سراہ نہ سکوں اور کسی کی خامی اس کو بتا نہ سکوں۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ سے سب سے زیادہ مخلص وہی شخص ہوتا ہے جو تنہائیوں میں جا کے آپ کو آپ کی کمیاں بتاتا رہتا ہے اور محفلوں میں آپ کی خوبیوں کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ اہل علم ایک اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ہماری کمی بتائے تو پھر ہمیں برداشت بھی کرنی چاہیے کہ واقعی کسی کی کمی بتانا جو ہے، اس کو سہنا جو ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ایون ہم عورت ذات ہیں، ہمیں کوئی یہی کہہ دے کہ آپ نے برتن صحیح نہیں دھوئے ہیں، آپ نے بریانی صحیح نہیں بنائی ہے، آپ نے کپڑے صحیح طرح استری نہیں کیے ہیں، تو ہم اس چیز کو برا منا جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو صحیح پڑھایا نہیں ہے، آپ نے اپنے گھر کو صحیح نہیں رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی، اور اس نے میرے کام میں کوئی نقص کیوں نکالا، میرے کام میں کوئی کمی کیوں نکالی۔ ایون ہم کوئی بازار سے کوئی چیز خرید کر لے کر آئیں گے اور کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے اچھی چیز نہیں خریدی ہے تو ہمیں یہ بات بھی برے لگنے شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا غل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مجھے میری کمی بتائے تو میرے اندر اتنا ظرف ہو، اتنی ہمت ہو کہ میں اس کمی کو ایڈمٹ کر سکوں کہ ہاں واقعی میرے اندر یہ کمی موجود ہے۔ اور آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے اللہ پاک کے دو خوبصورت ناموں پہ کی گئی ہے۔ سورہ حشر کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بہت زیادہ آئے ہیں، لہذا یہاں پہ رؤوف الرحیم ہے تو رؤوف لفظ جو ہے یہ رافع سے ہے، اور رافع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں صحیح بات کا جاننا۔ یہ بہت ہی خوبصورت صفت الہی ہے، اور یہی صفت جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے سورہ توبہ میں بھی استعمال کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی جو ہے وہ بہت رؤوف الرحیم ہے۔ یہ اسماء حسنہ بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ اس کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے، کیا جذبات، کیا فیلنگز وہ محسوس کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہمدردی تو کرتے ہیں، الفاظ بول دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی فیلنگز کو فیل نہیں کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی انسان کسی انسان کی درد کو نہیں محسوس کرتا جو اس انسان کے اپنے دل کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ اس وقت میرا بندہ کس جذباتی کیفیت سے گزر رہا ہے، کس دکھ اور کس درد کے ساتھ محسوس کر رہا ہے۔ لہٰذا جیسا میں محسوس کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کو، اس کی حقیقت کو جانتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے تو ہیں کہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے محسوس کرتی ہوں، لیکن نہیں، ایکچول وہ کیا محسوس کر رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس بات کو میں بہت بڑا سمجھتی ہوں سامنے والے کے لیے وہ بہت چھوٹی سی بات ہو، سامنے والا جس بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے وہ میرے لیے بڑی ہلکی سی بات ہو۔ ہم اکثر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ
اتنی پریشانی والی بات تو نہیں ہے، یہ اتنی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ اتنی فیل کرنے والی بات تو نہیں ہے، وہ ایکچولی ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن شاید اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہو۔ ہر انسان کے سہنے اور برداشت کرنے کا معیار جو ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کو کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ کب کس وقت میرا بندہ کیا محسوس کرتا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے اور اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، تمہارا رب رؤوف ہے، وہ جانتا ہے۔ تو گویا کہ تمہارے جذبات کی حقیقت، کیفیت اور گہرائی کو جاننے والی ہستی جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہوتی ہے۔ یہی لفظ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، تو گویا کہ نبی اپنی امت کے درد کو ویسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا کہ امتی اس درد کو خود اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی اس وقت جس کیفیت میں بھی ہے، چاہے وہ جان سے، مال سے، صحت سے، اولاد سے، جس دکھ سے بھی گزر رہا ہے، یہ دکھ ان کے نبی کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرا امتی کس درد اور کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اور رحیم صفت کو ہم جانتے ہیں، لیکن مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آیت کی تکمیل ان دو اسماء حسنہ کے اوپر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایمان والا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل جو ہے وہ کینے بغض سے پاک ہو۔ تو جس دل میں رافع والی کیفیت ہوگی، رحم والی کیفیت ہوگی، کیا اس کے اندر غل ہوگا؟ کیا وہ اپنے سے پہلے والے مسلمانوں کے اوپر تنقید کرے گا؟ لہٰذا گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا آپ اپنے بندے کو محسوس کرتے ہیں، جیسا آپ اپنے بندے کو سمجھتے ہیں، اپنی اس صفت کی کچھ جھلک ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں کہ میرا دل بھی ایسا ہو جو دوسرے کے غم کو محسوس کر سکے، دوسرے کے جذبات کو محسوس کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے آس پاس بہت سارے دل رو رہے ہوں، مجھے نہ پتہ چلے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے آس پاس بہت ساری آنکھیں بھیگی ہوں لیکن میں ان کے آنسو نہ دیکھ سکوں۔ اور میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ میں دوسروں کے لیے ایک رحم والی ہستی بن جاؤں، جہاں ہم ہمارے آس پاس کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری شخصیت کی رحمت کو جو ہے وہ محسوس کریں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہیں ہی ہیں، لیکن اس آیت کی تکمیل پہ اور مومن کی دعا کی تکمیل پہ ان دو صفات کا سنانا دراصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ صفات مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دل رکھنے والا، جذبات اور احساس رکھنے والا دل نصیب فرما اور ہمیں بھی دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں آیات جو ترتیب کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اگر یہ مسلمان جو کہ قیامت تک آنے والا مسلمان ہے یہ کام کر لے کہ اپنے پہلے والوں کے لیے استغفار اور معافی مانگتا رہے، دوسرے مسلمانوں کا درد اپنے دل میں رکھے اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مہاجر اور انصاری صحابہ جیسا مقام نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا نہ ہم سے ہجرتیں مانگی گئی ہیں، نہ ہم سے اثار مانگا گیا ہے، ہم سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ اور کہاں مہاجر صحابہ اور کہاں انصاری صحابہ اور کہاں میرے جیسا ایک کمزور قیامت تک آنے والا مسلمان، لیکن صرف اس صفت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے ساتھ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بڑی پیاری بات اہل علم کہتے ہیں کہ اگر 3 آیات میں تسلسل کے ساتھ ان تینوں جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اگر اس انسان نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لی تو اللہ پاک ان کا حشر بھی اسی ترتیب کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو غل سے پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔